حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا سبق دیتے، آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں، لوگ بڑی تکلیف دینے لگے۔ حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا، ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائے۔ تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ وہ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے، تو اٹھاتا رہا کر۔ کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا بھائی، وقت دیں، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جتنا تیز دوڑو گے نا، سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے، اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں، اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں، حالات کو۔ آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی 1 شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا دو، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا۔ یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو احتیاط سے لینا، اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو وہ پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے۔ چھٹی ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں، جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں، جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں۔ 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنی الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔
سچائیاں ثابت ہو جاتی. جلد بازی والے ماحول سے نکلیں. حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں. لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی. جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے. اور وقت بہت بڑا منصف ہے. او بھائی، بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے. اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا. بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے. وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے. وقت دے، حالات ٹائم دے. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ امام صاحب کو اتنے دھرے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل، مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تم میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملے گا، جو ملے ہے طالب زردہ ہو. آئے ہیں لوگ تویز دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملے گا، جو ملے ہے طالب زردہ. وہ لینے آئے تھے تویز، ہم نے بھی دے کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی. شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا کر صحیح طرح پڑھ، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا. کہتے میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں ایسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے، آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا، لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں. معاذ اللہ تھا. کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا، شہر بغداد دی کی یہ نشانی. کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت، پتے بھی کھانے پڑے رستے میں. 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، آج جیل میں. جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کرنے لگا چپ کر جا، ان کا ذکر نہ کرنا، تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے، ان کا نہ نام لینا، خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا
تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا، کھینچ لیا کرتا۔ خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے۔ فرمانے لگے بیلیجا یہ داماں ہی بڑیاں سن، یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا ہے، یہ داماں ہی بڑیاں سن۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے، انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا۔ کہتے میں لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا، سپاہی دروازے پہ کھڑے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے۔ شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا، اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں، صبر دیکھو، استقامت دیکھو، حوصلہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی اور بال میں نے بخیر ڈالے سارے، ایک جگہ سے دو جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا، ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا، تینوں لب دیا آپ گواچے۔ میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا، اور جس گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے۔ کہتے 1 دینار ملا، پھر دوسرے دروازے پہ آیا، 1 دینار ملا، پھر تیسرے دروازے پہ آیا۔ مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے، سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ فرماتے میں نا مانگنے والا، بھکاری بن کے مانگنے والا، میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے، ایک دروازے پہ 1 دینار، امام صاحب کا بھی دروازہ آیا، کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا۔ کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے، اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین، میں تو کہاں سے چلا ہوں، تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں، مجھے خیرات نہ دے، مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے۔ تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے یار میں بھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں، کس سے حبیب کی باتیں کروں، آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا۔ عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا، مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرا کی، جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات، پیالہ سیدھا رکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کئی مہینے، 1 2 4 دن نہیں، کئی مہینے میں ہاتھ میں نا پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا۔ 1 دینار کا سوال ہے، استقامت، صبر، حوصلہ۔ آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا، پھر حالات تبدیل ہو گئے، بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا، اس نے مسند بچھا کے دی۔ پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر، امامہ باندھ کر، خوشبو لگا کر منبر پر بیٹھے حدیثیں بیان کرنے، فرماتے ہیں جب میں آیا نا سامنے تو میں انہیں دیکھ کے رو پڑا، وہ مجھے دیکھ کے رو پڑے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا رستہ چھوڑ دو، اسے آگے آنے دو۔ جب میں آگے آیا تو امام صاحب فرمانے لگے پہلے بھی بڑا پڑھایا تھا، اب بھی زندگی بھر پڑھاؤں گا، پر جس صبر اور استقامت سے تو نے پڑھا ہے، جو مزہ ان دنوں میں آیا ہے شاید دوبارہ کبھی نہ۔ تھوڑا حوصلہ پیدا کرے، تھوڑا استقامت کا مظاہرہ کرے، تھوڑا سا نا وہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا میرا پیر کامل نہیں تو میں نے بدلنا ہے، فرمایا شریک قباحت تو کوئی نہیں؟ کہنے لگا نہیں،
تو آپ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر، ہو سکتا ہے تیری خدمت کی برکت سے اللہ اسے کامل کر دے، اللہ کامل بنا دے، تیری برکت سے کامل ہو جائے۔ تھوڑا استقامت کا ماحول بنائیں۔ میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر، تو یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں۔ ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا۔ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا، پورا اللہ اپنی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میری امت لڑے نہ، تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ۔ اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے، خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دعائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دعائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ ایک بات میں نے شروع میں کی تھی، پھر دہراتا ہوں آخر پہ، یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں، آپ سچے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے، آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، پسپا ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی۔ فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا، میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں، حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ، پر مجھے تیری بڑی فکر ہے، تیری 90 سال عمر ہے، یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف، تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھنا۔ تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے، اسے وہاں آنے کی توفیق۔ یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں، دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل۔ وہ میرے بھائی کے داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی ہی نہیں اللہ نے۔ رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری؟ اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو بس سنت پر عمل کرے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے معاہدے توڑے اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی، بیچ میں اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی؟ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ؟ اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔
میرے بھائی سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ ہمارے ہاں نہ دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں۔ مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے، مضبوط رہے، تو اس کا ایک ہی ہاتھ ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ۔ اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو، ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، اس کو تجارت نہ بنائے، محض اللہ کی رضا کے۔ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا، فقط اللہ کی رضا کے۔ ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں، لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہوں یا مفاد ملتے ہوں، اگر نہ ملے تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ کوئی لالچ نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے، ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا، ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے۔ کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میرے طرف آئے جائے، محبت تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر دی۔ فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں۔ یہ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں۔ کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دے۔ امام حسن روایت کرتے، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے۔ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے؟ او بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگو، وہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لو۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا۔ بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے،
بھئی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص اس کا اکرام کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات، اس کو جگہ دیں۔ یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی اناب صاف کر لینا ہے سارا، قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے، گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تو دسنا کہ انصاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اتھوں جام پین تو بعد ان پول سرات لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس سبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے۔ تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی، حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تو آ جا بس۔ اگر تو پا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوش، اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا، یہی سارا دین ہے۔ بھائی یہاں پہنچ گیا دین تک، کل دین تک تو آ گیا۔ فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی، حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ، اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا، تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے۔ پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو۔ اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں، کریم نے اپنے دستے مبارک سے دیا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو، حضور میزبانی کر کے بھیجے تو کیا رب کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب ہونا ہے؟ مہمانوں کا تو اعزاز ہوگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ تو یہ جام کوثر ہے جو محبوب کے دستے مبارک سے صبح قیامت اللہ تعالیٰ سب کو جام کوثر عطا فرما، سب کے ماں باپ کو عطا فرما، بہن بھائیوں کو عطا فرما، بیوی بچوں کو عطا فرما، پڑوسیوں کو عطا فرما، سنگیوں کو عطا فرمائے، پیر بھائیوں کو عطا فرمائے، استادوں کو عطا کرے، مرشد کو عطا کرے، شاگردوں کو عطا کرے۔ وہ کریم ہے نا، مہربانی بڑے ہیں۔ یہ کوئی عام جام ہے جو ختم ہو جائے گا؟ وہاں سے کل کائنات بھی پیے گی تو انشاءاللہ پیتی ہی رہے گی، وہ پیتی رہے گی۔ 2 کلو کھجوریں دی تھی نا حضرت ابو ہریرہ کو، فرمایا کھولنا نہ بکھاتے رہنا۔ فرماتے جناب عثمان غنی کا دور آ گیا، کو 20 سال تک کھائی ہیں، ختم ہی نہیں ہوئی۔
وہ تو ایک دن کھول بیٹھے. شرط جو تھی وہ انسان کی فطرت ہے نا, اسے کہا جائے ساری جنت سے کھاؤ بس درخت کے قریب نہ جانا. اتنی بڑی جنت چھوڑ کے پھر انسان چلا ہی جاتا ہے. تو دیکھ بیٹھے جامع کوثر کی شانیں تو آپ سن ہی چکے ہیں نا. اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کون کون آئے گا اور کون کون. تو یہ ساری آج ابھی سے ہی تشریحات سن نہ لے بھلا کون جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا. وہاں جانے کے لیے اعمال کرنے ہیں, وہاں جانے کے لیے آج تیاری کرنی ہے, ٹکٹیں وقت میں بک کرنی ہے. وہاں کے لیے ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کرنا ہے. یہ حدیث بھی سنیے, صحیح ابن حبان میں موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اور کس انداز میں فرمایا. حضور نے فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا. تو صحابہ فرماتے ہم ہمہ تنگوش ہو گئے, حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا. یہ کہہ کہ حضور خاموش ہو گئے, ہم ہمہ تنگوش ہوتا. کریم آپ تو اشارتاً کوئی بات کر دیں تو کمال ہو جاتی, اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا. تیسری دفعہ فرمایا سنو اور یاد رکھنا. 3 دفعہ محبوب نے تاکید کی, توجہ دلائی. پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سنو میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے. فرمایا تم نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی معاملت کرنا. ان کے جھوٹی باتوں میں ان کی تصدیق نہ کرنا. میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں تو جو مرضی وہ پارٹی کہے میں ہر صورت ان کے ساتھ. جھوٹ کا ساتھ نہ دینا اور ظلم پر ان کی معاونت نہ کرنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کی وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا. یہاں آنے کی اسے اجازت, اپنے معاملات زندگی کو مرتب کرے. یہ آپ کو ابھی سے تیاری دیکھو نا. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی دست مبارک سے جامع کوثر پینے کے رستے میں رکاوٹ بن جائے. حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا, نیک تھا, مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی. ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا, خواہشات تھی, کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا, وہ واقعی ڈر گیا. اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں, بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے. ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے وعدے سچے ہیں, واقعی 2 جنتیں دے گا. اس میں پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح ہی پرواز کر. کشتگان خنجر تسلیم را, عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا.
مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی، قبر کے اندر سے بولا۔ کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بولا۔ کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پائے۔ جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر دیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی یہ نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے دل
کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی۔ پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا۔ ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واو اللہ کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم نے واو اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ۔ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زر ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ
ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کا چھوڑا ہو، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے، 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہیں، یہاں پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی، حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے۔ بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے۔ تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے۔ دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو، کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر۔ کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا، میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ۔ کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر۔ تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے، انسان کا نفس روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ بات ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو۔ پہلے بتا نا تو راضی ہے؟
حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا اور چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دیں آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، پھر وہ اپنے رب سے۔ یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا، معافی مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا اللہ کے نبی حوصلے والے صبر والے ہوتے ہیں، پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا، بشارت۔ بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں، کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا میں آیا۔ اور جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا۔ اب کیا فائدہ، اب تو رہ ادھر ہی، اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی، اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اب تو نبی پاک کا حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو، اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے، اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا، تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا، تو اب کس بات کا انتظار؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے، ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی، قرآن۔ میں نے کہا یہاں ہمیں سمجھا دو، یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی، ہم سے ہی سمجھ لو، یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں، بتاؤ۔ اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں، یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ قرآن ہے۔ کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں، تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے، وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں۔ آؤ، یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم۔ میں نے کہا کہ یار یا تو یہ حدیث علیحدہ کر، یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا۔ بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے، حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک جبہ، کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا 1 دفعہ پہنا تھا۔ تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس،
جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے، مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا، بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے، میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی اور وہ پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا، اللہ اسے ہر بیماری سے۔ میرے اعلی حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ۔ یار ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو خطبہ پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر کے یہ ادھر نہ جاؤ، کوئی برکت نہیں، معافی برکت، ادھر ہم کیا کریں؟ اچھا یہ تو بات تھی نا شفا کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے، حضرت سہل بن سعد کہتے ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہے، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ اندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں تھال میں۔ کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو، تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے، دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا۔ اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں، تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا، قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور کہنے لگے ایسے لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا، کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربار نبی جبریل امی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں، بھائی تو ایسا ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی۔ ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیاء نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے، وہ جلوائے ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت،
یہ چار سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہے تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آگہی ہے۔ اور پھر اعظم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لامقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ایک بشر لامقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کیسے رہ رہی ہے۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو خیر میں پہن کے آیا، حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے۔ اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا، بڑی راضی ہوئی، چلی گئی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی۔ اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا۔ کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سونے کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات، حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے۔ یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا، جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دو، اور پسند آ گیا تجھے۔ کچھ بندے سیانے ہوندے انہوں نے پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آ کے دھیان ہی نہیں کرتا، جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہتے تو لگا رہو مینوں پتا تو کی پیار ہے، تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا، تو فرمایا چاہیے، کہ حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا، بخاری پڑھ رہا ہو، اور نبی پاک نے لا کے دیا، فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے تو بھی راضی ہو جا، چل دونوں ہی راضی ہو جائیں، وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا۔ اس کو دیا، حضور چلے گئے۔ صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی۔ اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے بولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گنہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں۔ یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا، اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے۔ مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے، بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔